تو چائنا اس مرتبہ J-35 پاکستان کو دے رہا ہے، یعنی وہ جو اس نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے وہ پاکستان کے حوالے کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ پاکستان کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے HQ-9 اور چائنا کا جو لیٹسٹ ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہے HQ-19 یعنی 19۔ تو اب اس نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اس لیے کہ چائنا کی حفاظت کر سکے، لیکن چائنا فرسٹ ٹائم اس طرح کر رہا ہے کہ وہ HQ-19 پاکستان کے حوالے کر رہا ہے، اور بڑا ہی زبردست سسٹم ہے اور اس کا بھی کوئی توڑ دنیا میں نکلا ہی نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ ایک اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے چائنیز کے پاس، اس کو کہتے ہیں ڈرونز کلر ٹیکنالوجی۔ تو یہ ڈرونز کلر سسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ مائکرو ویو سے چلتا ہے، جیسے مائکرو ویو اوونز ہوتے ہیں نا، آپ جب اس کے اندر چیز رکھتے ہیں تو ہیٹ سے چیزوں کو پگھلا دیتے ہیں یا پھر چیزوں کو گرم کر دیتے ہیں یا چیزوں کو ہیٹ اپ کر دیتے ہیں، جیسے آپ مائکرو ویو۔ تو ایک ٹیکنالوجی ہے مائکرو ویوز کی، وہ اس طرح ہے کہ ایک سسٹم ہے جو دونوں سائڈوں سے مائکرو ویوز کریٹ کرتا ہے اور اس کے درمیان جو چیز بھی ہوتی ہے وہ جل کے بھسم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے کہ جب کسی جگہ پہ وہ سسٹم لگائیں گے تو اس کے درمیان ڈرونز ہوں گے یا اس کے درمیان میزائلز ہوں گے یا اس کے درمیان جہاز ہوں گے، پگھل جائیں گے فوری طور پہ، یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ گر جائیں گے، جو بھی ہوگا۔ اور یہ جو ہوگا نا، یہ آپ سمجھیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں، مثلا اگر فرض کریں کہ 500 ڈرونز اڑ رہے ہیں اور آپ اپنی مائکرو ویو سسٹم کو ایکٹیو کرتے ہیں تو 5 سے 500 ڈرونز کو اڑا دے گا۔ جس ایریا میں کریں گے وہاں وہ ختم کر دے گا، جس ایریا میں اس کے اندر کوئی چیز بھی ہوگی جو فضا کے اندر سب ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی پاکستان کو مل رہا ہے، اور یہ جو ہے نا چائنیز جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کیا ہے ڈرونز کلر سسٹم، یہ بھی وہ پاکستان کو دے رہا ہے، اور اگر یہ پاکستان کو مل جاتا ہے تو انڈیا کے اندر وہ مت مار کے رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی ایڈوانس ریڈار سسٹم ہے ان کا، وہ ایڈوانس ریڈار سسٹم دے رہا ہے پاکستان کو۔ اس کے علاوہ جو نئی ٹیکنالوجیز اس نے ایوالو کی ہوئی ہیں جو ابھی تک دنیا کے پاس ہیں نہیں، وہ بھی پاکستان کے حوالے کر رہا ہے، ان کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ اور جو PL-15 ہے جو انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے، یہ 300 کلومیٹر کی رینج ہے اس کی، تو وہ اس نے بنایا تھا اپنے لیے۔ جو دنیا کو میں بیچ رہا ہے وہ ہے 145 کلومیٹر کی رینج میں، لیکن اس نے پاکستان کو جو دیا وہ 300 کلومیٹر کی رینج کا دیا، اسی لیے اس نے انڈیا کے 6 طیارے گرا دیا اور جو ان کے ڈیفنس سسٹم باقی سب اڑا کے رکھ دیے جہاں جہاں یہ میزائل گرا۔ تو وہ اس نے اپنا ورژن اس کو دیا تھا پاکستان کو، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ورژن اس نے اپنے لیے کریٹ کیے ہوئے ہیں اب وہ پاکستان فوج کے حوالے کر رہا ہے، اور جو ہی پاکستان کے پاس آ جاتے ہیں تو اگلی مرتبہ پاکستان نے انتظار نہیں کرنا کہ انڈیا کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، پھر وہ مودی صاحب دھمکی دیں گے، پھر اپنی فوجوں کو موو کریں گے، پھر اس کے بعد ان کے فائٹر جیٹس آئیں گے، پاکستان کے اندر میزائل ماریں گے اور پاکستان جو اپنا صرف دفاع کر کے رہ جائے گا۔ بلکہ اس کے بعد ایسا ہوگا کہ کوئی بھی واقعہ اگر پاکستان کے اندر پہلگام جیسا پاکستان کے اندر ہوتا ہے، یہ جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، تو پاکستان اس کا بدلہ لے گا اور وہ انڈیا کے اوپر حملہ کرے گا۔ اور اس نے کہا یہ گیم 6 مہینے سے لے کے 12 مہینے تک کی ہے، تو اگلی مرتبہ جو ہوگا نا یہ پاکستان کی طرف سے آئے گا اور وہ کھڑکا کے رکھ دیں گے پورے انڈیا کو۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے، پاکستان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنا چاہیے۔ تو مجھے ویسے اس کا یہ تجزیہ بڑا اچھا لگا، مجھے ایسا لگا کہ وہ بندہ بڑا ٹھیک گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بھی نہیں تھیں۔ تو اب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو خود آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ جب ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہم کیا کریں گے، ان کے بغیر ہم نے یہ کر لیا۔ اچھا، دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو کنونشن وار ہے نا اس میں پاکستان بہت آگے ہے انڈیا سے، کیونکہ پاکستان کو اپنی فوجوں کو موو کرنا بارڈرز پہ پہنچانے کے لیے صرف 48 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، اور انڈیا جو ہے اس کو اپنے سینٹرل انڈیا سے اپنی فوجوں کو محاذ پہ بھیجنا، سرحد پہ بھیجنے کے لیے 1.5 سے 2 ہفتے چاہیے۔ تو 1.5 سے 2 ہفتے بڑی سپیڈ سے اگر ان کی فوجیں نکلیں تب جا کے وہ جا کے بارڈر پہ پہنچتی ہیں۔ پاکستان 48 گھنٹے میں اپنی فوج کو وہاں لے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چائنیز ٹیکنالوجی مل جاتی ہے اور اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور وہ نصر میزائل کے اوپر جو ہے نا کس طرح لگتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے انڈیا کے نروز ہی رہ جائیں گے۔ تو مودی صاحب کو چاہیے کہ پروین صحاوی جو ہے نا اس کی گفتگو پہ وہ غور کرے، توجہ دے۔ تو یہ خود اس نے کمال کر دیا، اور میں حیران ہوا، یقین کرے کہ جو ہمیں جس چیز کا نہیں پتا وہ انڈین جو دفاعی تجزیہ کار ہے ان کو پتا۔ اتنی ڈیٹیل سے اس نے سب کچھ یہ بتایا، ٹھیک ہے۔